لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت فرما لیجیے۔ آپ نیت کر لیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے، اور مزید اچھی نیتیں آپ کر لیجیے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک کی اس آیت بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے اس احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، میرے ہاتھ میں کتاب ہے نیک بننے اور بنانے کے طریقے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 353 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت باری دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا ہی دلچسپ اور گویا کہ حکمتوں سے بھرپور سبق آمیز حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ ایک آدمی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی عالی جا مجھ سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، مجھ سے کثرت کے ساتھ گناہ ہو رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ اس کے روحانی علاج تجویز فرما دیجئے، کچھ طریقہ بتا دیجئے جس سے میں گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق روزی کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق رزق دینے والا تو اللہ عز و جل ہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس اللہ کی روزی کھاؤ اسی کی پھر نافرمانی کرو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین آسمان سورج چاند ستارے ہوا پانی کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ عز و جل ہی کا بنایا ہوا ہے، تو بھلا میں اس کے بنائے ہوئے ملک سے کیسے باہر جا سکتا ہوں؟ یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کے ملک سے باہر چلا جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس اللہ کے ملک میں رہو، یعنی جس اللہ کے بنائی ہوئی زمین پر رہو اسی کی پھر نافرمانی کرو۔ تیسری نصیحت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمائی، جب پختہ پکا ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو چھپا لو کہ اللہ عز و جل تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کی، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے، وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر، یعنی تم دیکھنے والا اور سننے والا بھی تصور کرتے ہو، لیکن ہائے افسوس کہ تم پھر اسی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہو۔ چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی، جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تمہاری جان نکالنے، تمہاری روح نکالنے کے لیے
تشریف لائے تو ان سے کہہ دینا ابھی تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں توبہ تو کم سے کم کر لوں۔ اس شخص نے عرض کی حضور میری کیا اوقات اور میری اس وقت سنے کون، موت کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کے موت کا ٹائم فکس ہے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا، تو جو وقت تمہیں ابھی ملا ہوا ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت یہ ارشاد فرمائی جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لائے تو ان کو قبر سے ہٹا دینا، کہنا جاؤ قبر سے باہر نکلو۔ اس نے عرض کی عالی جا یہ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا اور مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آئے گی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم نکیرین کو نہیں ہٹا سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے شروع کیوں نہیں کر دیتے؟ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر چھٹی اور آخری نصیحت ارشاد فرمائی اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم میں جانے کا حکم سنا بھی دیا جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کی حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، اس سے اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتے اور منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم دے دیا جائے تو تم اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام تر چیزوں سے محفوظ رہ سکو اور تمہیں امان مل سکے۔ اس انسان پر سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے نصیحت آموز ان 6 مدنی پھولوں کی خوشبو نے بہت اثر کیا، وہ زارو قطار رونے لگا اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک وہ توبہ پر قائم رہا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت کو عام کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے رشتہ داروں کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اپنے گلی محلے میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کو گناہ سے بچائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ کسی کے گناہ پر پکڑ کرتا ہے تو بڑا ہی جو ہے اس کی گرفت فرما لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب سے بچنا بلکہ یہ ہمارے معاملے میں آسان نہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں موت کے بعد زندگی دی جائے گی، اس لیے کہ دیکھا جائے تم میں کن کا کام اچھا ہے، تو جن کا کام اچھا ہوا ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، جزائیں ملیں گی، اور جن کے کام غلط ہوئے، جس نے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری، سنتوں پر عمل نہ رہا، تو یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں ایسے ہی انسان کو سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اللہ کے عذاب کی کوئی حد نہیں۔ جب اللہ کسی کو عذاب دینے پر آتا ہے تو پھر اس کے بڑے بڑے اعمال بھی رائگاں ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ان کے گناہ نہیں دیکھتا، ان کے جو ہے جرائم کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ فقط اپنی رحمت سے جو ہے اس کو داخل جنت فرماتا ہے۔ ہمیشہ عبادتوں کی طرف جو ہے اپنا رجحان رکھے، سنتوں پر عمل کا جو ہے اپنا ذہن بنا لے کہ مجھے سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے سنتوں پر عمل کرنا کہ آقا دو جہان سرور کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی
گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر چاہتے آقا کے ساتھی بننا، قیامت میں آقا کے پڑوس بن جائے، سنتوں پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عزوجل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ